زندگی کی اس تیز رفتار دور میں جہاں ہر طرف شور ہے، دنیا کی چمک دمک ہے اور خواہشات کا ایک سمندر ہے، کبھی کبھی ہمیں رک کر اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جو ہمیں ساری اصل حقیقت دکھاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی 3 ایسی مسلسل آیات پر غور کریں گے جو نہ صرف بنی اسرائیل کو مخاطب کرتی ہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان، خصوصاً ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا لائحہ عمل ہے۔ آئیے اس 3 آیات کے گہرے سمندر میں اترتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور تم ہی اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک بنیادی مطالبہ کر رہا ہے، ایمان لانے کا۔ یہ خطاب اگرچہ مدینہ کے یہودی سے تھا جن کے پاس پہلے سے تورات موجود تھی، لیکن اس کا پیغام آفاقی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے کیوں بن رہے ہو؟ لیکن اس آیت کا اگلا حصہ ہلا دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ تھوڑی قیمت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف چند روپیے یا پیسے ہے؟ نہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت، سونا، چاندی، عہدہ اور اقتدار بھی اگر اللہ کی آیات اور احکامات کے مقابلے میں لائے جائے تو وہ ثمن قلیل یعنی بہت معمولی قیمت ہے۔ فکر انگیز سوال۔ آج ہم اپنے روزمرہ کے چھوٹے سے فوائد کے لیے چھوٹی جھوٹ بول کر، سود لے کر یا کسی کا حق مار کر کیا اللہ کے احکامات کے سودا نہیں کر رہے؟ جب ہم دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں تو ہم اسی آیات کے دائرے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آخر میں فرمایا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یعنی صرف مجھ سے ڈرو، دنیا کے نقصان سے مت ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ آج کی اس دور میں یہ آیت سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 بیماریوں کو نشاندہی کر رہا ہے، لفظ حق اور باطل کو مسخ کرنا، سچ کے اندر تھوڑا سا جھوٹ ملا دینا تاکہ وہ سچ معلوم ہو۔ 2 کتمانی حق، سچ کو چھپانا، خاموش رہ جانا جہاں بولنا فرض ہو۔ بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے مفادات بچانے کے لیے تورات کی کچھ باتیں بتا دیتے اور کچھ چھپا لیتے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے، ہم اپنی سہولت کے مطابق اسلام کا انتخاب کرتے ہیں۔ جو حکم ہمارے مزاج اور کاروبار کے مطابق ہو اسے اپنا لیتے ہیں، اور جہاں قربانی دینی پڑے وہاں تعویلیں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ جو حق باطل کا لباس پہنا دیتا ہے، یہاں اپنی غلطی کو اسمارٹنیس کا نام دے کر جائز قرار دینا، یہی وہ ملاوٹ ہے جس سے اللہ نے سخت منع فرمایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات فرمایا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی تم جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہو، تمہارا ضمیر جاگ رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پہلی 2 آیات میں عقیدے، سچائی اور نیت کی اصلاح کی گئی،
اب اس تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ عملی زندگی کا ایک پورا انجام دے رہا ہے۔ یہ 3 ستون ہیں۔ پہلا ستون، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز صرف پڑھنا نہیں، اسے زندگی میں قائم کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، یہ ہمارے انفرادی اصلاح ہے۔ دوسرا ستون، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، یہ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے اور معاشرے کے غریبوں کو سہارا دیتی ہے، ہماری سماجی ذمہ داری ہے۔ تیسرا ستون، ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، مسلمانوں کے صفوں میں شامل رہو۔ یہ ہمیں اجتماعیت اور اتحاد کا درس دیتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت توازن ہے۔ نماز سے روح پاک ہوتی ہے، زکوٰۃ سے مال اور معاشرے پاک ہوتا ہے، اور باجماعت نماز سے امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب اکیلے عبادت کرنے کے دن گزر گئے، اب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تیار ہو رہی ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ میرے محترم ناظرین، ان 3 آیات کا یہ پیغام صدیوں پرانا ضرور ہے، لیکن آج ہمارے حالات پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ آئیے آج اپنے آپ سے 3 وعدے کریں۔ پہلا، ہم دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنے ایمان اور اصولوں کا سودا نہیں کریں گے۔ دوسرا، ہم کبھی حق اور باطل کو مشق نہیں کریں گے، سچ کا ساتھ دیں گے چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا، ہم اپنی زندگی میں نماز، زکوٰۃ اور باجماعت عبادت کے نظام کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔